واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی چلے آج جو درس آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی اس درس کا عنوان ہے جمع. ٹھیک، اس سے پہلے جمع کے سلسلے میں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جمع اس اسم کو کہا جاتا ہے جو دو سے زیادہ یعنی تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرے. جمع کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کم سے کم تین یا زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ 10 یا پھر 10 سے بھی زائد. برصورت یہ ایک بحث الگ ہے کہ عدد کے اعتبار سے جمع کی دلالت کتنے پر ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ بس اتنا جاننا کافی ہے کہ جمع کی دلالت تین اور تین سے زیادہ پر ہوتی ہے. ٹھیک، اس کے بعد جمع بنانے کا طریقہ. جمع کس طریقے سے بنایا جاتا ہے؟ جمع کے اقسام ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں. جیسے جمع کے اقسام ہیں سالم، سالم اور مقصر. لفظ کے ساتھ جانتے ہیں سالم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. سالم جانتے ہیں، سالم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو محفوظ ہو، جو بچا ہوا ہو، جو سلامت ہو. اس کو سالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی واحد کی جمع بنائیں گے تو واحد اپنی جگہ پر محفوظ رہے گا، اس میں واحد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی واحد میں کچھ حرفوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو واحد سے بھی جمع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ واحد میں جو حروف ہیں ان حروف میں تبدیلی آ جائے، ان کے درمیان یا ان کے بیچ میں دوسرا حرف آ جائے. نہ، ہمیشہ جو کلمہ واحد تھا اس کلمے کے آخری حرف کے بعد کچھ حرفوں کا اضافہ کیا جاتا ہے. اسی لیے واحد کی بنا جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہتی ہے اور سالم رہتی ہے، اسی لیے اس کو سالم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے. مذکر جیسے مثال کے طور پر مسلم، مومن، اسی کے آخر میں اگر تا لگا دیا جائے تو یہ مؤنث ہو جائے گا، جیسے مسلمہ، مؤمنہ. ٹھیک، اب ان دونوں کے بنانے کا طریقہ الگ ہے. جمع مذکر سالم کے بنانے کا طریقہ الگ ہے، جمع مؤنث سالم کے بنانے کا طریقہ الگ ہے. نحو میں آپ نے اعراب کی بحث میں پڑھا ہوگا جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے. حالت رفع میں اور حالت نصب و جر میں یا سے. یہ جو جمع مذکر سالم ہوتا ہے، جمع مذکر سالم یہ واحد مذکر سے بنایا جاتا ہے. اس سے واحد مذکر سے کیسے بنتا ہے؟ کبھی واو نون لگاتے ہیں، کبھی یا نون لگاتے ہیں. واو نون کبھی یا نون. واو نون لگائیں گے تو مسلم کیا ہو جائے گا؟ مسلمون، مسلمون. اور اگر یہ نون لگائیں گے تو مسلمین. اسی طریقے سے مومن، مومنون، مومنون، مومنون. یہ ہو گیا. ٹھیک، جمع مذکر سالم کس طریقے سے بنایا جاتا ہے؟ مفرد مذکر کے آخر میں کبھی واو نون بڑھایا جاتا ہے، کبھی یا نون بڑھایا جاتا ہے. ٹھیک، حالت دیکھی جاتی ہے کہ اعراب کی. اگر حالت رفعی میں ہے تو
معمول بنائیں گے حالت نسبی اور جرمی میں ہے تو یا اور جیسے آپ ہیں اگر مبتدا ہے تو ہر طرف لکھیں گے المسلمون المسلمون یجتمعون ساتھ يوم الجمعة في المساجد مثلا في المساجد المسلمون يجتمعون يوم الجمعة في المساجد چونکہ یہاں پر یہ مبتدا ہے یعنی حالت رفعی ہے تو واو اور نون کے ساتھ اسی کو اگر مشبہ کے فعل ہے جب اسم پر داخل ہوتا ہے یہ مبتدا اور خبر پر تو مبتدا کو اپنا اسم بنا کر کے نصب دیتا ہے. اب اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ منصوب ہوگا حالت نصبی میں. کسی کو اگر لانا ہو تو کیا کہیں گے کیسے آئے گا المسلمین اب یہ یہاں المسلمون تھا یہاں حالت نسبی میں ہے تو حالت نسبی میں مفرد مذکر کو کیا ہے یا نون کے ساتھ جب جمع بنانی ہوتی ہے تو آپ کو یہ ہو جائے گا المسلمون یا سب کیا آئے گا سب سب مجبور ہے بی کی وجہ سے پھر مضاف ہے پھر یہ مضاف ہے مضاف ہے کیا ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے. تو یہاں پر المسلمین جمع مذکر سالم حالت نسبی میں ہے تو یا اور نون کے ساتھ لکھیں. یہ بتا رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم میں کبھی آخر میں واو نون کا اضافہ کیا جاتا ہے کبھی یا نون کا. کسی بھی مفرد مذکر کو اگر جمع بنانا ہے اس کے یہی دو طریقے ہیں. واو نون بڑھائیں گے یا نون. واو نون کہاں بڑھائیں گے جہاں حالت رفعی میں ہوگا. یا نون کہاں بڑھائیں گے جہاں حالت نسبی یا جرمی ہوگا. تو ہمیشہ مذکر سالم کی جمع مذکر سالم کی دو ہی صورتیں ہیں آخر میں یا واو نون ہوگا یا ہوگا. جیسے مسلمون مومنون صالحون عابدون ساجدون ٹھیک ہے قانتین مسلمین. مؤنث میں کیا ہوتا ہے جمع مؤنث سالم یہ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے جو علامت تانیث تا ہے کلمے کے آخر میں اس کو حذف کریں. مسلمہ سے پہلے مسلم بنائیں گے پھر الف تا آخر میں اضافہ جمع مؤنث سالم ہو جائے گا. علامت تانیث کو حذف کر کے الف اور تا کا اضافہ کر دیں گے. یہ مسلمہ کیا ہو جائے گا مسلمات. مومنہ کیا ہو جائے گا لیکن مومن یہ اپنی جگہ پر سالم ہے مسلم اپنی جگہ پر سالم ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کیا ہے جمع سالم جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم. باقی مکسر والا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جمع بنائی جاتی ہے تو جو مفرد کی واحد کی جو بنا ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. درمیان میں کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے کہ پھر واحد والی بنا سلامت نہیں رہ جاتی. جیسے مثال کے طور پہ اپنا ہے نا ابھی نہیں کیا کیا اس کی جمع آتی ہے مکتب مثال کے طور مکتب مکاتی اس کا مطلب بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں سمائی سمجھ گئے ہیں. لیکن اس کا کیا
ٹھیک سمجھ میں آ گئی؟ گزشتہ سبق میں یہ بات گزر چکی ہے کیا کہ جمع وہ اسم ہے جو 3 یا 3 سے زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے. واحد کے آخر میں کچھ حرفوں کا اضافہ کر کے جمع بنایا جاتا ہے. واحد سے جمع کیسے بناتے ہیں؟ جیسے مومن، مسلم، فاسق، صالح، یہ سب کے سب کیا ہے؟ واحد ہے. اگر آپ ان کی جمع بنائیں گے تو یہ کام کرنا پڑے گا آپ کو. مومن، ٹھیک، مومن پلس وانون، صالح پلس وانون یا پلس یانون، دو چیز کرنا پڑے گا. آخر میں یا وانون بڑھانا پڑے گا یا یانون. تو مومن کے آخر میں اگر وانون بڑھائیں گے تو مومنین ہو جائے گا، یانون بڑھائیں گے تو مومنین ہو جائے گا. تو یہ جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے. البتہ یہ طریقہ کس کے لیے ہے؟ مذکر سالم. اس کے لیے مذکر سالم. اگر کوئی اسم مذکر ہے، اگر کوئی اسم مذکر ہے اور آپ اس کی جمع سالم بنانا چاہتے ہیں تو آخر میں واو لگا دیں یا اعراب کے محل کے اعتبار سے، ہے نا. چلیے کہہ رہی تھی مذکورہ اسماء، جو اوپر اسماء بیان کیے ہیں وہ سب کے سب مذکر تھے، لہذا یہ قاعدہ جمع مذکر کے لیے تھا. اسم مؤنث جیسے مسلمہ، مومنہ، فاسقہ، صالحہ، ان کو جمع بنانا ہو تو کیا کریں گے کہ ان کے آخر میں جو تا ہے پہلے تا کو حذف کریں گے. تا کو حذف کرنے کے بعد علامت جمع مؤنث یعنی الف اور تا، اس کو کہتے ہیں علامت جمع مؤنث. کیا کہتے ہیں؟ علامت جمع مؤنث. تو یہ علامت جمع مؤنث کیا کہتے ہیں؟ علامت التا کو جمع مؤنث. مفرد مؤنث کے آخر سے علامت تانیث کو حذف کرنے کے بعد علامت جمع مؤنث کا اضافہ کر دیا جائے گا. مومنہ سے مومن بنے گا، پھر مومنات بنے گا. دو کام، پہلے تا حذف کریں گے تو مومنہ کیا بن جائے گا؟ مومن بن جائے گا. پھر الف تا کا اضافہ کر دیں گے کیا بنے گا؟ مومنات. دو کام آپ کو کرنا ہے اس میں جمع مؤنث کے لیے. علامت جمع مؤنث کا، ٹھیک، یعنی الف تا. تانیث حذف کر لو گے تو مذکر بن جائے گا. ادھر سے پکڑو. چلے تو اب یہ جمع بنانے کا طریقہ، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے. اب جب قرآن کے کلمات آپ پڑھیں اور آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں تو ان علامتوں کے ذریعے سے آپ کو اچھا ہے کہ کون جمع مذکر ہے کون جمع مؤنث ہے. لہٰذا آپ جس کلمے کے آخر میں آپ کو واو نون دکھے یا جا نون دکھے سمجھ جائیے کہ یہ کلمہ جمع مؤنث ہے، جمع مذکر سالم کیا ہے؟ جمع. اور جس کلمے کے آخر میں آپ کو الف تا نظر آ جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ جمع مؤنث ہے. ترجمہ اسی کے اعتبار سے کیجیے گا. ٹھیک، چلیں. مشق مندرجہ ذیل نقشے کو اس کے پہلے خانے کی طرف پر کیجیے. اب یہاں پہ مشق دی ہوئی ہے اور اس مشق میں 3-4 کالم بنے ہوئے، لکیریں کھینچی ہوئی ہے، خانے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا خانہ پر ہے، بھرا ہوا ہے، باقی 3 خانے خالی ہیں. پہلے کھانے کو جس طریقے سے بھرا گیا ہے اسی طریقے سے بقیہ خانوں کو پر کرنا ہے. جیسے دیکھیں
واحد مذکر کیا ہے الصالح، پھر دوسرے میں اس کی جمع مذکر بنائی گئی ہے، دو بنے گی، واو نون لگا کے اور یا نون لگا کے، تو الصالح واو نون کے ساتھ ہو جائے گا الصالحون، یا نون کے ساتھ ہو جائے گا الصالحین، پھر الصالح تا لگا دیں گے تو مؤنث الصالحہ ہو جائے گا، پھر اس کی جمع مؤنث بنائیں گے تو تا کو حذف کریں گے اور پھر الف تا کا اضافہ کر دیں گے، کیا ہو جائے گا الصالحات، ایسے ہی کرنا ہے۔ الفاسق الفاسقون الفاسقین، الفاسقہ الفاسقات، ٹھیک، الحافظ الحافظون الحافظین، الحافظہ الحافظات، المسلم المسلمون المسلمین المسلمہ المسلمات، التائب التائبون التائبین التائبہ التائبات، العابد العابدون العابدین العابدہ العابدات، الکافر الکافرون الکافرین الکافرہ الکافرات، ٹھیک، کیا ہے الطیب الطیبون الطیبین الطیبہ الطیبات، الخبیث الخبیثون الخبیثین الخبیثہ الخبیثات، المستغفر المستغفرون المستغفرین المستغفرات المستغفرات، اس طریقے سے۔ اب اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت چلے، اس سے پہلے بھی خدا کی ولایت، اس کی حاکمیت اور اس کی بادشاہت کے بارے میں آپ نے پڑھا، ایک بار پھر اللہ کی ولایت یعنی اس کی سرپرستی، اس کی حاکمیت، ولایت کا کامل حق اور بذات ہی حق پروردگار کا ہے، اللہ کے علاوہ بندوں پر کوئی دوسرا حاکمیت اور سرپرستی نہیں رکھتا، اور اگر کسی کو ولایت حاصل ہے، کسی کو ولایت کا حق دیا گیا ہے تو وہ خدا کی جانب سے ہی ہے۔ اللہ اگر کسی کو ولایت اور سرپرستی کا حق نہ دے تو کوئی حق اور سرپرستی نہیں رکھتا۔ خدا کی ولایت ذاتی ہے، بقیہ دوسروں کی ولایتیں افاظی ہے، خدا نے تفویض کیا ہے، خدا نے دیا ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، تمہارا حاکم ہے، تمہارا سرپرست ہے۔ اس کے بعد اب کوئی اگر حاکم ہوگا، کوئی سرپرست ہوگا تو اس کے حکم سے، وہ رسولو، رسول کیوں ہمارے حاکم اور سرپرست ہے؟ اس لیے کہ حاکم حقیقی نے دستور دیا ہے، ولی مطلق نے ہمیں نبی کی سرپرستی اور ولایت کا حکم دیا ہے، وَإِلَّا نبی کریم کی ولایت ذاتی نہیں، امام کی ولایت ذاتی کی ولایت اور سرپرستی صرف خدا ہی کے لیے شائستہ ہے۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ کائنات کے تمام امور کی تدبیر کیا ہے؟ خدا کرتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں ہے، اور موجودات من جملہ موجودات میں سے جو انسان ہے اس کی ہدایت کے لیے خدا کے علاوہ کوئی اور اہلیت بھی نہیں رکھتا۔ خدا انسانوں کا صرف خالق اور مالک نہیں ہے بلکہ انسانوں کی ہدایت کا ذمہ دار بھی ہے، انسانوں کی ہدایت کا ذمہ بھی اسی کا ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہماری۔ ہاں، خدا ہمارا سرپرست اور ہمارا ولی ہے، کیونکہ اسی نے، خدا ہمارا ولی اور سرپرست اس لیے ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے عدم سے ہمیں وجود عطا کیا ہے، ہم کچھ نہیں تھے، آج موجود ہیں تو اس کی قدرت سے، اس کے لطف سے، اس کے فضل سے ہے۔ تو
جس نے عدم سے نکال کر ہمیں وجود عطا کیا ہے، جس نے ہمیں کچھ سے کچھ نہیں تھے کچھ بنا دیا ہے، یقینی طور پر وہ حق رکھتا ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کرے. تو اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی لیے ہماری حیات کا مالک بھی وہی ہے، ہماری دوسری زندگی بھی اسی کے اختیار میں ہے. انسان کی پہلی زندگی بھی اسی کے اختیار میں، دوسری زندگی بھی. کیف تکفرون باللہ وانتم میتون یا انتم میتن ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم والیہ ترجعون. اس آیت میں اللہ نے انسانوں کی 2 موت اور 2 حیات کا تذکرہ کیا ہے. تو ہر انسان کو 2 موت اور 2 حیات سے گزرنا ہے. ہاں، پہلی موت کہا گیا ہے جب انسان کا وجود نہیں تھا، مردہ ہی تو تھے، کچھ نہیں تھے یعنی مردہ تھے. ہماری عمر اگر 25 سال ہے تو 26 سال پہلے تم کیا تھے؟ انسان کی عدم موجودگی کو بھی قرآن نے کیا ہے موت سے تعبیر کیا ہے. سمجھ گئے نا؟ 25 سال اگر آپ کی عمر ہے، آپ کچھ نہیں تھے یعنی میت تھے، مردہ تھے. وہی کچھ نہ ہونا میت سے تعبیر کیا ہے اس کو. عدم وجود کو بھی کیا ہے مردہ قرار دیا گیا ہے. ثم احیاکم، پھر تمہیں حیات دی گئی. یہ ابھی ثم یمیتکم، اس زندگی ہمیشہ رہے گی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی جائے گی، ختم ہو جاؤ گے مرنے کے بعد. ثم یحییکم، پھر تمہیں حیات دی جائے گی. ایک پہلی موت تھی، پھر ایک دوسری حیات ہے، پھر دوسری موت آئے گی، پھر دوسری موت آئے گی، پھر دوسری. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے جو خدا ہماری اس پہلی زندگی کا مالک ہے، جس کے اختیار میں ہماری پہلی زندگی ہے، اسی کے ہاتھوں میں اسی کے اختیار میں ہماری دوسری زندگی بھی ہوگی. ہماری دوسری زندگی کا مالک بھی وہی ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہماری اس زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، ہماری دوسری زندگی کا مالک کوئی اور. جب ہماری اس زندگی کا اس زندگی کا مالک وہی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے علاوہ اور کون پرستش کی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے. قرآن مجید نے ان لوگوں پر سخت تعجب کیا ہے. خداوند متعال قرآن میں ایک جگہ پر ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر. قرآن نے تعجب کیا ہے ان لوگوں پر جو خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی مانتے ہیں. کتنے نادان ہیں، کتنے بھولے ہیں. جو زندگی دے رہا ہے، جو حیات دے رہا ہے، جو عدم سے نکال کر کے وجود کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر رہا ہے، اس کی ولایت کو ٹھکرا کر کسی اور کو اپنا ولی تسلیم کیا جائے، کسی اور کو اپنا حاکم اور سرپرست مانا جائے. ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم اور سرپرست سمجھتے ہو؟ اللہ هو الولی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا حقیقی سرپرست ہے. وهو يحيي الموتى، اور وہی مردوں کو حیات دیتا ہے. وهو على كل شيء قدیر، وہ ہر شے پر. تو خدا کے لائق
اور شائستہ بندے صرف اسی مہربان اور قدرت مند خدا کی ولایت کو قبول کرتے ہیں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک ولی اللہ ہے کہ جس نے کتاب نازل کی. وہو یتولی الصالحین، اور وہی نیک بندوں کا ولی اور یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ وہ صرف صالح بندوں کا سرپرست ہے، اور ابھی اوپر کہہ رہے ہیں کہ سب کا حاکم، سب کا سرپرست وہی ہے. تو یہ سب کی سرپرستی صالحین کی سرپرستی میں آ کے کیسے سمٹ گئی؟ حقیقت میں وہ سب کا ولی ہے، لیکن مانتے صرف صالحین ہیں. ہاں بات سمجھ رہے ہو؟ ولی تو سب کا ہے، کیونکہ خلق اس نے کیا ہے، پیدا اس نے کیا ہے، زندگی اس نے دی ہے. مر جاؤ گے پھر حیات وہی دے گا. سرپرست تو سب کا وہی ہے، لیکن اس کی سرپرستی کو مانتا کون ہے؟ نیک بندے، صالح بندے اللہ کے، کیونکہ اس کے ولی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس کی ولایت کو قبول کرتے ہیں. اس لیے یہاں صالحین کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صالحین کے علاوہ جو غیر صالحین ہے ان کا ولی اور سرپرست اللہ نہیں ہے، ان کا بھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. خدا کی ولایت کو قبول کرنے سے نور اور راہ راست مل جاتی ہے. جو لوگ خدا کی ولایت اور سرپرستی کو قبول کرتے ہیں، اللہ ان کے وجود میں نورانیت پیدا کرتا ہے اور انہیں صراط مستقیم پر، ہدایت کے راستے پر لگا دیتا ہے. جو لوگ خدا کی سرپرستی اور ولایت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، خدا کبھی ان کو گمراہ نہیں ہونے دیتا. اللہ ولی الذین یخرجهم من الظلمات، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، جو انہیں تاریکیوں سے، اندھیرے سے نکال کر کے روشنائی اور نور کی طرف. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ حاکم ہے، سرپرست ہے. الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے. یخرجهم، نکالتا ہے وہ، اور اللہ ہم یعنی مومن، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنائی کی طرف. اسی وجہ سے اگرچہ کفار ظاہراً خدا کے علاوہ اپنے لیے کچھ سرپرست بناتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بے سرپرست ہیں. اب سرپرست حقیقی خدا ہے. اگر اس کی سرپرستی کو پورا کر کے انسان کسی اور کو سرپرست بنا لے تو اس کے بنانے سے تھوڑی کوئی سرپرست ہو جائے گا. رہے گی تو اس کی سرپرستی جھوٹی ہے نا. اس کی سرپرستی حقیقی تو نہیں ہو سکتی. وہ انسان کی زندگی کا، موت کا مالک تو نہیں بن سکتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کفار جو ظاہراً خدا کی ولایت اور سرپرستی کو چھوڑ کر اس کا انکار کر کے کسی اور کو چاہے اپنا سرپرست بناتے ہیں، تو حقیقت میں حال یہ ہے کہ ان کے بنانے سے جن کو اپنا حاکم اور ولی سرپرست بنایا ہے ان کا حاکم اور سرپرست نہیں ہو جاتا. پہلا اگر ان کے بنانے سے ہو جاتا ہے تو خدا کے فیصلے کے خلاف یہ اپنی ولایت دکھا کر اپنی حاکمیت چلا کر دکھائیں. خدا اگر کسی کی موت کا ارادہ کر لیتا ہے، جو ولی حقیقی ہے، جن کو کفار نے اپنا ولی بنایا ہے، وہ انہیں موت سے بچا کر دکھا. یا خدا نے جس کو موت دے دی ہے، ٹھیک، جن کو یہ سرپرست اور ولی مانتا تھا، وہ ذرا اسے زندگی دے کر دکھا دے. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، بے شک اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے. وأن الکافرین لا مولی لهم، جو خدا کے منکر ہیں، جو کافر ہیں، ان کا کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے. بناتے تو ہیں وہ بھی ہے نا. والذین کفروا اولیاءهم الشیطان
خدا کے مقابلے میں اپنا ولی شیطان کو بنا رکھا ہے، لیکن کیا ان کے بنانے سے شیطان ان کا ولی ہو جائے گا؟ تولا اور تبرہ کی ضرورت میں سے ادھر تو نہیں انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کی سرپرستی سے حاکمیت سے اعراض کریں، وہ کسی اور کو اپنا ولی اور حاکم سرپرست نہ بنائے، چاہے وہ دوسرا کتنا ہی طاقتور پاورفل کیوں نہ ہو۔ قرآن میں جگہ جگہ صاحبان ایمان کو کیا ہے اپنے اور خدا کے دشمنوں کو اپنا ولی بنانے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان لانے والوں جو تمہارے دشمن ہیں اور جو میرے دشمن ہیں انہیں کبھی اپنا ولی اور حاکم اور سرپرست نہ بناؤ، نہ تمہارے دشمن تمہاری ولایت کے قابل ہیں نہ میرے دشمن۔ اور عجیب ہے خدا صاحبان ایمان کی بنسبت کس قدر اہمیت کا قائل ہے، صاحبان ایمان کو کتنی عزت اور تکریم دیتا ہے کہ جہاں ایک طرف اپنے دشمن کی ولایت سے منع کرتا ہے، وہیں کیا ہے صاحبان ایمان کے دشمن، بڑی بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے دشمنوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے دشمنوں میں جو صاحبان ایمان کا دشمن ہے خدا کا دشمن ہے، جو خدا کا دشمن ہے وہ صاحبان ایمان کا دشمن ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تتخذوا مت بناؤ، لا تتخذوا مت بناؤ عدو بھی میرے دشمن کو، عدو بکم اور اپنے دشمن کو، اولیاء سرپرست حاکم۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ انسان کو زندگی میں حیات میں دوست کی ضرورت ہوتی ہے، حاکم سرپرستی مجازی کی وہ حقیقی ہے، اور محتاج ہے دنیا، کوئی بھی انسان بغیر بڑی سرپرست اور دوست کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اس مقام پر بھی ابھی تک بات ہو رہی تھی بڑی یہ حقیقی تھی، اب بڑی یہ مجازی یعنی دوست ساتھی، سمجھ گئے؟ اے ایمان لانے والوں، لا تتخذوا مت بناؤ الکافرین کافرین کو، اولیاء اپنا دوست، من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کر۔ مومن سے دوستی کے لائق صرف مومن ہے، مومن کو مومن سے پیار کرنا ہے، مومن کو مومن کا ساتھی بننا ہے، مومن کو مومن کا دوست ہے۔ مومن کا اگر حاکم اور سرپرست مجازی بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے۔ صاحبان ایمان کو چھوڑ کر دشمنان نے کیا ہے ایمان یا دشمنان نے مومنین کو اپنا دوست اور ساتھی بنا لینا حکم پروردگار کے خلاف۔ آج امت مسلمہ کیوں ذلت میں گرفتار ہے؟ یہ خدا کی دستورات کو پامال کیا جا رہا ہے، توجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ ایران عراق کو عرب ممالک اپنا دوست بنائے، اپنا ساتھی بنائے، یہ صاحبان ایمان ہیں۔ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائے، وہ خدا کے بھی دشمن ہیں اور بندگان کا ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان لانے والوں، لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہود اور نصارہ کو مت بناؤ، اولیاء اپنا دوست اپنا ساتھی۔
آج عرب ممالک کے جتنے معاہدات ہو رہے ہیں، جتنی نزدیکی، جتنی قربت، جتنی دوستی کی جا رہی ہے، وہ سب انہی کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ نے دوستی سے منع کیا ہے، اور جن کی دوستی کا حکم دیا ہے ان کی دوستی کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ تو جب انسان جن کے ساتھ اللہ نے دوستی کا حکم دیا ان کی دوستی کو ٹھکرایا جائے گا، اور جن کی دوستی سے منع کیا ہے جب ان کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سوائے ذلت و رسوائی کے۔ در حقیقت یہی تولا اور تمنا ہے، تولا اور تمنا یہ قرآن خدا اور اولیاء خدا یا خدا پر ایمان رکھنے والوں سے محبت کرو، ان کو اپنا دوست بناؤ، انہیں اپنا ساتھی بناؤ۔ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے یا جو لوگ صاحبان ایمان سے دشمنی کرتے ہیں، تم بھی ان سے دوری بنائے رکھو، دشمنی۔ اسی کا نام ہے تولا اور خدا اور ان کے دوستوں سے دوستی کرنا، خدا اور ان کے دشمنوں سے